رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو کہہ دیا حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہے، جیسا خود کھایا کرو ایسا انہیں بھی کھلایا کرو، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا۔ حضور کی زبان سے نکل گیا تھا، ہم اس کا پابند پیار جو کر لیا ہے، محبت ہو گئی ہے، غلام جو ہو گئے، سانو قید سجن کا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا ہو جو رہا ہے۔ جس طرح قید ٹھیک ہو گیا، محبوب نے فرما دیا او بھائی طور طریقے بدلو، انداز بدلو، آپ کا اخلاق بدل جائے، کردار بدل جائے، زبان کی تلخی چلی جائے، کڑوا کشیلا پر نکل جائے، ڈانٹ ڈپٹ نکل جائے۔ جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو دبا دبا رہتا ہے، پیچھا پیچھا رہتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے پر صرف دین کے مخالف کے لیے۔ اشداء علی الکفار، باقی تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہے، باقی تو اس کے انداز میں پیار ہے۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں میں پڑھا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ یہ غلبہ جب آپ کی طبیعت میں آئے گا، پوری طرح غلبہ، کوئی نال نخرا نہیں رہتا، غلام بھی پیارے لگتے ہیں، فقیر بھی پیارے لگتے ہیں، سادے لوگ بھی پیارے لگتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی جناب بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں تو ناز سے کھاتے ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر جناب بلال کو خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جس مول ملے گا میں لے کے آنا ہے، چونکہ مدینے والے کو جو پسند آ گیا ہے۔ میرے بھائی ہم نا نیرے دعوے میں ہیں، ہم نے الف با بھی نہیں پڑھا محبت کا، ہم تو سارے کام کرتے ہیں سیانے سیانے، اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو محبت سے شروع کرتے ہیں۔ تیرا انداز، تیرا سٹائل، تیرا اٹھنا بیٹھنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیار ہو گیا نبی پاک، مسلمان ہو گئے۔ اماں جو تھی وہ احتجاج پہ بیٹھ گئی، بھوک ہڑتال کر دی ماں نے، اور سارے لوگ جانتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ چھوڑ دینی، میری بات پر توجہ کرو، ادھر دیکھیں، بیٹھ جا پیچھے، پیارے بھائی نہ بولو، ادھر دیکھیں۔ ارے بیٹھ جا چلے۔ اب تو ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ماحول بن گیا تو، اور آپ کو پتہ ہے تقریر بھی میں تھوڑی کرتا ہوں، موڈ کے لانا ہے جلدی سے بات کو ختم کرنے کی جانی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سب جانتے تھے آپ بڑا پیار کرتے ہیں۔ والدہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی جب تک آپ کلمہ نہیں نہ چھوڑیں گے بھوک ہڑتال نہیں چھوڑتی۔ ایک دن بھی روٹی نہیں کھائی، 2 دن بھی نہیں کھائی، 3 دن بھی نہیں کھائی، گلی گلی باتیں ہونے لگی۔ باتیں تو ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں جیسے کہتی تھی کر لیتے تھے، جا کے نہ تو والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھنا میری طرف، کہنے لگی اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا، تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے اور میرے ذہن کو بھی سمجھتی ہے، یہ ان کی باتوں کا معنی عرض کر رہا ہوں۔ تو سمجھتی ہے نا ہر چیز کو کہ میں کیا ہوں، تیرا بیٹا جو ہوا کیا سمجھتی ہوں؟ فرمایا ماں پھر تو میرا ارادہ کان کھول کے سن، تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ چھوٹ نہیں سکتا مجھ سے۔ یہ کوئی نشہ ایسا ہے، یہ کوئی انداز ایسا ہے، یہ کوئی پیار ایسا ہے، یہ چھوڑا جا سکتا۔ لیکن محبت نہ 2-3 نتیجے مانگتی ہے۔ ایک تو محبت کرنے والا کبھی بدخلق نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کڑوا بولنے نہیں دیتی، وہ ہمیشہ با اخلاق ہوتا ہے۔ ہاں آپ کے لفظوں سے بھی پتہ چلے کہ محبت والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لفظ تیر برسائے۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا اخلاق ٹھیک کریں۔ کیوں؟ میں دلیل دینے لگا ہوں، کیوں اخلاق ٹھیک کریں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا میرا سب سے پیارا وہ ہے
اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریبی، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا میرا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے، قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ تو بدلیں اپنے اخلاقیات کو، اپنے لہجوں کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں، اپنے طور طریقوں کو بدلیں۔ اگر آپ محبت رسول والے ہیں اور حضور کا قرب چاہتے ہیں اور معرفت مصطفیٰ چاہتے ہیں تو پھر تلخیاں، ترش رویاں اور لہجے کا روکھا پانی اس کو تبدیل کریں۔ پھر دوسری بات، جو نبی پاک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، وہ حضور کے اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے فلانے سے پیار بڑھا ہے پر میں اس کی بات قسطوں میں مانتا ہوں، نماز ٹھہر کے شروع کرا گا تو داڑھی ابھی رکھنے کی عمر نہیں آئی ہے، اور میں فلانا کام کر لوں تو پھر میں جناب فلاں چیز کر لوں گا۔ محبت والے قسطوں میں محبت تو نہیں نہ کرتے، محبت تو وارفتگی اور شوق کا نام ہے۔ جب آپ کو حضور سے محبت ہو گئی تو پھر تو آپ اشاروں کنایوں میں بھی ہر بات مانیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انتظام ہو رہا تھا نا، بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے، یہ کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ۔ تو سرکار بھی جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک شخص کھڑا ہوا تو قریب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب ایک آدمی سے کہا تھا، ایک صحابی ابھی مسجد کے دروازے پہ تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے، ایک سمجھ لیں گلی میں تھے وہیں بیٹھ گئے، ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے وہاں بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، فرمایا آپ کو تو کہا ہی نہیں، وہ تو فلاں کو کہا تھا، تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے حکم دیا لہذا ہم بیٹھ گئے۔ اور سنگیو دوستو، خدا را محبت کا معنی تو سمجھو، اگر تجھے نبی پاک سے محبت ہو، میں کیسے مان جاؤں تیری فجر قضا ہوئی، سمجھا نہیں نہ جا سکتا۔ ماں کو محبت ہوتی ہے نا بچے سے، تو بچہ پورا اٹھتا نہیں، رات کو پورا اٹھتا نہیں تو وہ دودھ بنانے باورچی خانے پہنچ بھی جاتی ہے۔ ابھی پوری طرح جاگا نہیں، اس نے 2-3 دفعہ سائڈ چینج کیا تو اماں کو سمجھ آ گئی دودھ پینے کا ٹائم ہو گیا۔ تیرے محبوب کے نام کی تو سویرے اذان ہوتی ہے، تو چپ کر کے سویا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مانو بھی کہ میں عاشق رسول ہوں۔ تو بھائی اس طرح تو مانا نہیں جا سکتا، آپ کو عملاً ثبوت دینا پڑے گا، عملاً ثبوت دینا پڑے گا۔ اور پھر اگر حضور سے محبت ہے تو محبت رسول کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت سے بھی محبت کی جائے، اپنے گروپ سے نہیں، اپنی جماعت، اپنی ترتیب، اپنے کھاتے، اپنا آنا، اپنا جانا، اپنے طور طریقے، اگرچہ بدھ ہے جماعت کی آستین اور مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ امت سے پیار ہو، امت سے، امت کی بات کر، امت کی۔ اگر تو عاشق رسول ہے تو سچ بتا، کبھی رات کو سوتے ہوئے فلسطین کی بیٹیاں یاد آئیں گے؟ اگر تجھے واقعی پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتا کہ خون میں نہلایا ہوا سارا غزہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تجھے خیال آیا ہے؟ تیری توجہ پیدا ہوئی ہے، تیرا کبھی ذہن بنا ہے؟ لیکن بس اپنی زندگی میں مست، ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی۔ بھائی اگر حضور سے محبت ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیار ہو۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک گلی میں 10,000 کا پیزا بھی آئے رات کو اور اسی گلی کے اندر بچے بھی روتے ہوں کہ ان کے پاس روٹی کوئی نہیں ہے، ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ میرے بھائی اپنی زندگی میں، مزاج میں محبت کے اصول تو سمجھے، قاعدے تو سمجھے۔ بیٹا خاموشی سے سنتے، خاموشی سنتے، اللہ آپ کو جزا دے، آپ بڑے پیارے، خاموشی سے سنتے، کچھ نہ کہیں گی، گل محبت ہی ہو رہی تو اسی لڑائی کر رہے ہو، درویش آدمی۔ آپ سنیں، بس 2-1 باتیں اور کر دی ہیں، مضمون مکمل ہو گیا۔
حضور کی امت کا پیار، اور پھر نبی پاک سے محبت ہو اور خدمت دین کا جذبہ ہی نہ ہو۔ میں بھی حقوق بیان کرتا ہوں علماء کے، ائمہ کے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم خادم ہیں، اگر ہماری کوئی خدمت بھی نہ کرے تو ہم نے تو دعویٰ کیا ہے محبت رسول کا۔ نبی پاک کے دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، دین آگے بڑھانے کے لیے، مسجدوں کی تعمیر کے لیے، ادارے، مدارس، بچوں کو قرآن پڑھانا، بچیوں کو تعلیم دین دینا، اخلاقیات کا سبق دینا، کیا یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ نہیں؟ اس کے لیے دور جدید کے تقاضوں کی روشنی میں ہماری منصوبہ بندی کیا ہے، ہمارا ارادہ اور پروگرام کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے دعویٰ کر دیا اور ہم کہتے ہیں پھر ہمیں مانو بھی اور جبرن مانو، تو محبت رسول کے تقاضے کو سمجھو۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو پیغام دیتی ہے، اس پیغام کو عملاً اپناؤ۔ پھر سچ بتاؤ، محفلوں میں نعتیں سنتے ہو، کبھی یہ بھی دل کیا رات کو تنہائی میں مدینے والے کی نعت سنے، اکیلے میں کسی کو پتہ نہ ہو، اور انسان اکیلے میں بیٹھ کے اور حضور کی سبز جالی اور مدینے کا تصور باندھ کے کہہ رہا ہو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ یہ بھی تو ہمارے دل میں خواہش ہو نا، اکیلے میں نعت پڑھنا، اور پھر اگر حضور سے پیار ہو تو کبھی ایسا بھی ہو کہ آج اور کوئی کام نہیں، صرف درود و سلام، حضور کی بارگاہ کے نام ایک تو محبت والا لہجہ بنائے، عشق رسول کو خالی محفل تک، جلوس تک محدود نہ کرے۔ آپ دکان پر بھی عاشق رسول بنے، آپ لوگوں سے لین دین کرتے وقت بھی عاشق رسول بنے، معیاری زندگی بنائے، معیاری زندگی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک عاشق رسول کی زندگی ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی معیار ہی نہیں، دیکھو نا، حضور کی سب سے پہلی ادا جس سے لوگوں کو تعارف ہوا تھا وہ کیا تھی؟ کہ حضور صادق اور امین ہے، سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہے۔ تو یہ کیسا عاشق رسول ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور بلا وجہ بولتا ہے، کوئی دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے اور جگہ جگہ بولتا ہے، الیکشن مہم کے دوران بولتا ہے، منشور دستور چھاپتے بولتا ہے، ہر وقت اپنی زبان پر لطائف رکھنے کے لیے اور صرف اپنے آپ کو ماحول کے اندر پیش کرنے کے لیے یہ جھوٹے واقعات گھڑتا ہے اور لطائف گھڑتا ہے۔ خدا را اپنے لہجوں کو بدلے، انداز کو بدلے، اور اپنے اوپر کچھ ایسی خاص پابندیاں لگائے جس سے اندازہ ہو کہ یہ آدمی محبت رسول والا ہے۔ میں چونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں، میرا عنوان مکمل ہو گیا۔ 3 باتیں زندگی میں اپنے اوپر نافذ کر لیں حضور کے بلاؤ۔ ایک تو طے کر لیں کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے، صرف انشاءاللہ نیت کا کرا رہا ہوں، ویسے وعدہ بھی آپ کر لیں تو برا نہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ بد اعتماد ہو گئی ہے ملت، اب لوگ اعتبار نہیں کرتے، اب کھو گیا ہے مسلمان کا وقار، اب لوگ اعتماد نہیں کرتے، جھوٹ کی بنیاد پر دستاویزات بنانا اور جھوٹ کی بنیاد پر جا کر کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ مسلمان کے وقار کے منافی۔ طے کریں زندگی میں۔ اور دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں، نبی پاک کا فقر اختیاری ہے، زندگی کو سادہ کریں، اٹھنے بیٹھنے کو، آنے جانے کو، کھانے پینے کو سادہ کریں، اور سادے لوگوں کے بیچ رہنا اپنے اوپر طاری کریں۔ کچھ امیر لوگ مارکیٹ کے اندر کچھ نئے رسم و رواج لاتے ہیں جس کی وجہ سے غریب بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا آپ تھوڑا سا ماحول میں گنجائش دیں تاکہ مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے جگہ بنے۔ آپ نے رواج پیدا کیے ہیں بات جو غریب کو بھگتنے پڑتے ہیں، تھوڑی سی گنجائش لائیں، منع نہیں کر رہے لیکن تھوڑا سا نظر ثانی کریں۔ اور تیسری میری آپ سے گزارش ہے، لڑنا، جھگڑنا، تلخ بولنا، ناراض ہونا کوئی بات نہیں، اگر کبھی کوئی بندہ کہہ دے تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ تو کوئی حرج ہے؟
اگر کبھی کوئی شخص کہہ دے کہ جناب یہ انتظامی امور ہے تھوڑا موقع دے دو تو کوئی اعتراض ہے؟ یہ بہت جلدی تلخ ہو جانا، بہت جلدی ناراض ہو جانا اور بہت جلدی اپنے لہجے کے اندر کڑواہٹ لانا، یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ حضور ہمیشہ مسکراتے ہیں۔ یار کبھی ہو ہی جاتا ہے نا، کبھی کبھی انسان کے ساتھ کبھی تقاضے ہیں، کبھی طبیعت پر تلخی بھی ہوتی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کی ایک روایت ہے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا، فرمانے لگے نبی پاک نے جب بھی مجھے دیکھا ہے نا مسکرا کے دیکھا ہے۔ ہم خوشی نہیں ہوتے؟ تو بھائی آپ مسکراتے نہیں، ہنستے نہیں، تلخیاں، دکھ، آزمائشیں زندگی میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے بندے کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اچھا دکھ ہر جگہ ہی ہے، ان کا نام بدلا ہوا ہے، کہیں کوئی بیمار ہے اور کہیں کوئی بے اولاد ہے، دکھ سب جگہ ہے، بس ذرا تھوڑے تھوڑے نا۔ اور ایک تجربے کی بات بھی بتا دوں، چلو جیسا بھی موقع ہے، ماحول ہے، سمجھ آئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئی تب بھی ٹھیک ہے۔ جو لوگ آپ کو بڑے نظر آئے نا، آپ کے خیال میں وہ بڑے ہیں، سمجھ لینا ان کے دکھ بھی بڑے ہیں۔ بڑوں کے دکھ بھی بڑے ہیں، تکلیفیں بھی بڑی ہیں۔ جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس نے سننے ہوتے ہیں سب کے، وہ کسی کو سنا نہیں سکتا۔ اس کے سینے میں جو راز ہوتے ہیں وہ بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں۔ ہاں آزم ورلہ ہی کوئی جانے ساڑھے روگ اندر دے گجے، یہ مشکل کام ہوتا بھائی، اس لیے دکھ تو رہیں گے پر آپ مسکرانا چھوڑ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرائے۔ تو اچھا اخلاق، میٹھا۔ اب یہاں سے جاتے ہوئے اور محفل کے اختتام پر اور دعا پر دھکم پھیل تو نہیں نہ ہوگی انشاءاللہ، ناراض تو نہیں نہ جائیں گے انشاءاللہ، خوش خوش جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی اٹھے نہیں تھی، محفل ختم تو نہیں ہوئی، لو اجے ہوڑی گال لو، اسی بات بیٹھ جاؤ بیٹا نیچے، جلدی بیٹھو بیٹے، جلدی سے جلدی سے۔ مرچی والا شباز صاحب نکالیں، میں اعلان کر دوں۔